بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفل نمازیں اور اس کی برکتیں۔ اسلام میں 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی ہے۔ اگر یہ نمازیں ادا نہیں کریں گے تو بے شک آپ گنہگار ہوں گے۔ ان 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ ایسی نفل نمازیں بھی ہیں جنہیں اگر آپ پابندی سے ادا کرتے ہیں تو آپ بے شک اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کے علاوہ نفل نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو ہر مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس آرٹیکل میں ہم آپ کو کچھ ایسی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ان نمازوں کو ادا کرنے والا شخص ہر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں ان خاص نفل نمازوں کے بارے میں۔ تحیۃ الوضو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اسے دنیاوی زندگی میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اشراق کی نماز۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی تلاوت، درود شریف اور تسبیح وغیرہ پڑھتا رہے اور سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو ایسے شخص کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز۔ یہ نماز بھی مستحب نفل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز دن نکلنے کے 1 گھنٹے بعد پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تہجد کی نماز۔ یہ نماز ہمارے پیارے رسول پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اس نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونا ضروری ہے۔ جب سحری کے بیچ کے وقت میں آنکھ کھلے تو اس دوران یہ نماز ادا کریں۔ کہنے کے مطلب، اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ اس نماز کو ہمیشہ پڑھنے والا شخص اللہ کے بہت قریب رہتا ہے، اسے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وہ ہر پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صلاۃ التسبیح۔ یہ نماز بڑی برکت والی نماز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 بار پڑھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو مہینے یا سال میں 1 بار، اگر وہ بھی نہیں ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے رسول نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے کتنا زور دیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہو، اور یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر پیارے رسول نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے اتنا زور دیا ہے تو یہ نماز کتنی برکت والی نماز ہوگی۔
اس کا اندازہ آپ کی کئی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے پہلے یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لینے کے بعد 10 بار رکوع سے اٹھنے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھ لینے کے بعد 10 بار رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار سجدے میں جانے پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینے کے بعد 10 بار پھر دوسرے سجدے میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعت میں 300 بار ہو جائے گی۔ نماز حاجت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب اللہ کے رسول کا کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا یا کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی تو اس کے لیے آپ 2 یا 4 رکعت نماز ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، دوسرے میں الحمد شریف کے بعد 1 بار قل هو اللہ شریف، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھتے اور پھر نماز کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگتے، جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان فرما دیتا۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے اور اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہماری آخرت کو سدھار سکیں۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسلامک دینی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔